خاموشی اختیار کرو، بچے سارے خاموشی اختیار کرن، وڈے بھی تے چھوٹے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ بھائی آج دا پروگرام جو قرآن دے طلبہ دے انعامات اور انہاں دی اسناد دی تقسیم دے موقع تے انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ انہاں تمام بچیانوں جڑے قرآن پڑھن والے حفظ کرن والے نے، اللہ انہاں ساریانوں اپنے اساتذہ، اپنے والدین اور اس ادارے دے تمام معاونین اور منتظمین واسطے صدقہ جاریہ بنا دے۔
اس پروگرام دا یہ آخری بیان ہے جو میرے ذمے لگایا گیا ہے، اور میں انشاءاللہ بڑے ہی اختصار نال چند باتاں تواڈے گوش گزار کرانگا، چونکہ وقت کافی ہو چکے ہے اور اعلان بھی تسی سماعت فرما چکے ہو کہ 12:15 بجے تک پروگرام ختم کرنے، تے انشاءاللہ 12:15 ہی ختم کر دیاں گے۔ 5 منٹ رہ گئے نے 12:15 ہونے چ، یہ نہیں رہ گئے تے تسی 5 منٹ ٹائم دے سکتے ہو بغیر رولا پان تو، پوری توجہ دے نال انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال کچھ لے کے جاؤ گے، کچھ پا کے جاؤ گے، کچھ سیکھے جاؤ گے، حاصل کر کے جاؤ گے۔ اللہ تواڈا آنا بیٹھنا سننا اور ساڈا آ کے سنانا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما لے۔ انہوں ایتھے بٹھا لو کول ہی اپنے، چلو اے ہن بھائی اٹھنا بیٹھنا بند کر دیو، اللہ تم جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے قرآن دی تاثیر، سب تو بڑی اگر تاثیر ہے اس کائنات تے رب دے قرآن دی ہے، اور اس بات دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دا ایسا کلام ہے کہ جیڑا بھی اس قرآن نو پڑھدا اور سندا ہے، اے قرآن او دیتے ضرور اثر انداز ہوندا ہے۔ حضرات، قرآن دیاں چند صفتاں اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمائیاں نے، میں چاہنا کہ توانوں اس مختصر وقت دے اندر اے صفات قرآن دیاں توانوں سناواں کہ قرآن اس کائنات دی اندر رب دی طرفوں کی بن کے آیا ہے۔ تمہید دا وقت نہیں، اس واسطے میں قرآن دیاں چند آیتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، بڑی توجہ تواڈی درکار ہے۔ سننا رب دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں۔ مولا فرماندے نے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ فرماندے نے کائنات دیو لوگو سنو، اے قرآن جڑا میں اتاریا کی بن کے آیا ہے، اے قرآن نو میں کی بنا کے نازل فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے کائنات دیو لوگو۔ اور پھر ایتھے ایک اور بات سمجھن والی ہے، اللہ نے اس مقام تے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے صرف ایمان والیاں نو خطاب نہیں فرمایا، بلکہ رب نے ساری کائنات دے لوگاں نو خطاب فرمایا ہے۔ کوئی مسلم ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی مومن ہے، کوئی غیر مومن ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی یہودی ہے یا عیسائی ہے، کوئی کافر ہے یا مسلمان ہے، اللہ نے ساری کائنات دے لوگاں نو خطاب فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے کائنات دے لوگو، اللہ کی حکم ہے۔ فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ فرمایا لوگو سنو، اے قرآن جڑا میں نازل کیتا ہے نا، اے قرآن تواڈے کول تواڈے رب دی طرفوں نصیحت بن کے آیا ہے۔ اے قرآن تواڈے کول تواڈے رب دی طرفوں واعظ بن کے آیا ہے۔ اے قرآن تواڈے کول تواڈے رب دی طرفوں نصیحت دا ایک سرچشمہ بن کے آیا ہے۔ اللہ اور کی بن کے آیا ہے؟ فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اے
قرآن لوکاں دے سینیاں دیاں بیماریاں واسطے شفا بن کے آیا ہے، اے قرآن لوکاں واسطے باعث شفا بن کے آیا ہے، اے قرآن لوکاں دیاں بیماریاں دور کرنے والا بن کے آیا ہے، وَهُدًا اے قرآن ہدایت بن کے آیا ہے، اے قرآن ہدایت دا ذریعہ بن کے آیا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور اے قرآن رحمت بن کے آیا ہے۔ یعنی رب نے اس مقام دے اس قرآن دے بارے 4 گلاں بیان فرمائیاں نے، فرمایا اے قرآن نصیحت بن کے آیا ہے، اے قرآن شفاء لما فی الصدور بن کے آیا ہے، اے قرآن ہدایت بن کے آیا ہے، اے قرآن رحمت بن کے آیا ہے۔ جتھوں تک بات ہے نا ہدایت دی، اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں بھی آپ علیہ السلام جدوں مبعوث ہوئے نے نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدوں بھی لوکاں نو سنایا ہے رب دا قرآن ہی سنایا ہے۔ اگر میرے پیغمبر نے خطبے دیتے نے تے خطبے اندر رب دا قرآن سنایا ہے، اگر میرے نبی نے واز کیتا ہے تے واز وچ بھی رب دا قرآن سنایا ہے، اگر میرے پیغمبر علیہ السلام اجتماعات دے اندر نے اوتھے بھی میرے نبی نے رب دا قرآن سنایا ہے، اگر فردن کسے نو نصیحت کیتی ہے اوتھے بھی میرے نبی نے رب دا قرآن ہی سنایا ہے۔ اور ایک قرآن پھر ہدایت بنے ہے، میرے پیغمبر دی زبان تو قرآن سنتے جا رہے ہیں اور ہدایت قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھو نا ابو بکر آئے رب دا قرآن سنیا صدیق بن گئے، ابو بکر صدیق بن گئے، عمر بن خطاب آئے رب دا قرآن سنیا عمر فاروق بن گئے، حضرت عثمان آئے رب دا قرآن سنیا ذوالنورین بن گئے، حضرت علی آئے رب دا قرآن سنیا حیدر کرار بن گئے۔ میرے نبی دے کول لوگ آندے جاندے میں میرا نبی انہوں قرآن سناندا جاندے ہے، اے ہدایت قبول کر دے جاندے نے، اے قرآن ہدایت بن کے آیا ہے۔ جن نے بھی قرآن نو سنے میرے پیغمبر نے جنوں بھی قرآن سنایا ہے رب نے انہوں ہدایت نال مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس حوالے نال میں ایک معروف واقعہ تو آٹے گوش گزار کر کے بات اگے بڑھانا چاہنا۔ حضرت عمر ابن خطاب کہو رضی اللہ ہو، رضی اچیا کو رضی اللہ ہو تعالی عنہ ہو، اور لوگ عمر نو گالیاں کر دینے تو سی حضرت عمر دا نام سن کے رضی اللہ بھی نہیں کہندے، گج کے کہو رضی اللہ ہو تعالی عنہ ہو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے، بعض روایات چاہندہ ہے قتل دا منصوبہ بنایا ہے، قتل دا پروگرام لے کے آئے ہیں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو قتل کرن دا ارادہ لے کے کرو نکل پہ۔ رستے دی اندر ایک بندے نال ملاقات ہو جاندی ہے، انہیں آکھیا عمر قتل اج متھے تے تیوڑیاں پائیاں نے، ہاتھ دی اندر تلوار پکڑی ہوئی، قتل دا ارادہ ہے، اے میں آج محمد نو قتل کرن جا رہے ہیں، میں روز دا اے لڑائی جھگڑے ختم کرن جا رہے ہیں۔ تے انہیں جواب دیتا آندہ محمد نو قتل کرن تو پہلے اپنے گھر وچ تے نظر مار لے، تیری بہن بھی اسلام قبول کر چکی ہے، تیری بہن بھی وہ دین قبول کر چکی ہے جیڑا دین محمد لے کے آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایتھوں ہی واپس اپنی بہن دے گھر دے اندر گئے تے جدوں اپنی بہن دے دروازے تے پہنچے نا انہاں دے اندروں قرآن پڑھن دیاں آوازاں آ رہیاں نے، دروازے تے دستک دیتی، دروازہ کھولیا گیا، اندر آئے پوچھیا کی گل ہے، کی تسی پڑھ رہے سو، کی باتاں کر رہے سو؟ بہرحال بات مختصر ہے، حضرت عمر نو پتا چلیا اے مسلمان ہو گئے نے تے غصہ آیا، بعض روایات کے مطابق اپنی بہن نو یا اپنے بہنوئی نو مارنا شروع کیتا۔ آخر اب بہن نے جواب دیتا، آکھن لگی ہے میرے اویرا عمر اے جڑا قرآن اسی پڑھنے پہ اسی مرتے جاواں گے، اس قرآن نو نہیں چھڑ سکدے، اسی مرتے جاواں گے، محمد دا دین نہیں چھڑ سکدے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فرمان لگے اے کیڑا دین ہے جن نے تانوں اس حد تک
واقعہ کر دیتا ہے کہ تسی قرآن نو چھڈن واسطے تیار نہیں، تسی محمد رسول اللہ نو چھڈن واسطے تیار نہیں، مینوں بھی تے ذرا قرآن سناؤ۔ ہن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا آپ پڑھے ہے یا پھر بہن نے سنایا ہے، تے پڑھیا کی ہے سورت طٰہٰ دیاں آیتاں نے پڑھ دینے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا پڑھ دینے یا بہن پڑھ دیئے تے سن دینے پہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اینیاں کو آیتاں لے پڑھیاں نے یا بہن کو لو سنیاں نے، او عمر جڑے قتل دا پروگرام لے کے نکلے سن، جڑے قتل دا منصوبہ لے کے نکلے سن، جدو انیاں کو آیتاں پڑھیاں تے سنیاں نے نا، دل دی کیفیت ہی بدل جاندی ہے۔ او دل جدے اندر کفر سی، ان اس دل دے اندر اللہ دی طرفوں ہدایت آنی شروع ہو جاندی ہے، رب دی طرفوں نرمی پیدا ہونی شروع ہو جاندی ہے۔ فرمان دے نہیں میری یہ بہن ہے، مینوں بھی لے چلنا اس دربار دے اندر، مینوں بھی لے چل محمد الرسول اللہ دے کول، میں بھی یہ خزانہ حاصل کرنا چاہنا، میں بھی مسلمان ہونا چاہنا۔ مختصر ہے حضرت عمر نو آئے میرے پیغمبر علیہ السلام کو لائے، دروازے تے دستک ہوئی، دروازہ کھولے آگیا دار ارکم دا، میرے پیغمبر اندر تشریف فرمانے، حضرت عمر اندر آئے، میرے نبی نے اگے اٹھ گئے، بازو تو پکڑ کے چنجوڑیا، عمر اے فسادات کدوں تک رہیں گے؟ فرماندے نے سونیا آج تے میں کم مکان آیا، پڑھاؤ کلمہ تے مسلمان بنا لو۔ کلمہ پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کیوں جی پہلی بار قرآن سنے، پہلی بار قرآن پڑھے تے کایا پلٹ گئی۔ بولو کایا، اچھی بولو، ایتل میرے بولو ویکھو، اٹھے تے اٹھے بیٹھک لگی رہنے، تسی میرے وال ویکھو ہاں، کایا پلٹ گئی۔ کیوں جی قرآن نے اثر کیتا کہ نہ کیتا؟ اچھی بولو، قرآن اثر انداز ہویا کہ نہ ہویا؟ قرآن پہلی بار سنیا، کایا پلٹ گئی۔ ہویا میرے دوستا ذرا تو بھی اس بات تے غور کر، عمر پہلی بار قرآن سنے او دی کایا پلٹ جائے، تو قرآن سندا بڑھا ہو گیا ہے، پر جمیں دا 50 سال پہلا سے آج بھی اومیں دا ہی لگا پھرنے۔ میری تیری کایا کیوں نہیں پلٹتی؟ قرآن پڑھدا جانا ہے، چوریاں بھی کردا جانا ہے، قرآن پڑھدا جانا ہے، ڈاکے بھی ماردا جانا ہے، قرآن پڑھدا جانا ہے، سودی کاروبار بھی کردا جانا ہے، قرآن پڑھدا جانا ہے، بہناں دے حق بھی ماردا جانا ہے، او قرآن پڑھدا جانا ہے، بھراواں دیاں وراثتاں بھی کھاندا جانا ہے، قرآن پڑھدا جانا ہے، لوکاں تے ظلم بھی کردا جانا ہے، قرآن پڑھدا جانا ہے، گھاٹا وادا تول ماپ وچ بھی کری جانا ہے، قرآن پڑھدا جانا ہے، جھوٹ بھی بولی جانا ہے، قرآن پڑھدا جانا ہے، یتیمہ دا مال بھی کھاندا جانا ہے، او تو قرآن بھی پڑھدا جانا ہے، قبراں دی پوجا بھی کردا جانا ہے، قرآن پڑھدا جانا ہے، رب دی نافرمانی کردا جانا ہے، قرآن پڑھدا جانا ہے، نبی دی سنت دی مخالفت کردا جانا ہے، بدعت کردا جانا ہے، شرک کردا جانا ہے۔
غلام ہے، اے تے تو عاشق رسول ہے نا، تو بڑا پکا مومن ہے، تو بڑا بڑا مسلمان ہے، تیرے تے سال دا قرآن پڑھیا اثر انداز نہیں ہوندا۔ آویغ جڑے میرے نبی دے پروانے نے ایک بار قرآن سنے ہیں، کفر تو اسلام وچ آن دی رب نے توفیق عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ کرے مینوں تینوں بھی قرآن اس طرح دی تاثیر عطا فرما دے۔ تو کی سمجھیا کہ قرآن دی تاثیر کوئی نہیں؟ تو کی سمجھیا قرآن اثر انداز نہیں ہوندا؟ حضرات دانا زمین وچ پایا جائے تے ضروری نہیں کہ دانا ہی اگن دے قابل نہ ہوئے، زمین بھی اگان دے قابل نہیں ہوندی۔ کی خیال ہے؟ ایک بہت بڑا اعتراض مولویاں تے کیتا جاندا ہے، میں تے اپنے آپ نو بڑا گناہگار سمجھنا، میں تے ادنا جہا طالب علم ہاں، لیکن ایک اعتراض کیتا جاندا ہے جی مولویاں دیاں وعداں چ ہن تاثیر نہیں رہی، مولویاں دیاں وعداں چ ہن اثر نہیں رہا۔ میں کہنا مولوی پہلا بھی اج تو 20-30 سال پہلا بھی کی سناندے سن؟ قرآن۔ اج بھی کی سناندے نے؟ قرآن۔ تے قرآن دی تاثیر تے ہے کہ نہیں؟ اچھی بولو ہاں ذرا، اور قرآن دی تاثیر ہے کہ نہیں؟ مولوی دا پاویں عمل نہ ہوئے، قرآن دی تاثیر ہے کہ نہیں؟ تے جے قرآن تیرے دل تے اثر نہیں کر رہا تو مولوی نو الزام دینا کدی اپنے دل وال بھی چاتی مار کے ویکھ، یہ بھی اس قابل ہے کہ نہیں کہ تے قرآن اثر انداز ہو سکے؟ چھڈ مولویاں نو، کیا تیرے کر قرآن کوئی نہیں؟ تو آپ پڑھ قرآن، پڑھ ترجمہ قرآن دا، پڑھ تفسیر قرآن دی، سارے علم پڑھ بیٹھا تینوں قرآن ہی نہیں پڑھنا ہوندا۔ اصل گل لے وے اندروں ساڈے ایمان والی گل مک گئی، ساڈے دلاں میں جو صلاحیت نہیں رہ گئی کہ قرآن اثر انداز ہو سکے، وگر نہ قرآن تے وہی پڑھیا جا رہا ہے جہاں اج تو 1400 سال پہلا سی، قرآن نہیں بدلیا۔ حضرات آؤ ذرا سنو، قرآن دیکھو کیویں اثر انداز ہوندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، اچھی آنکھو ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینے دے اندر تشریف فرمانے، صحابہ دا ایک لشکر میرے پیغمبر علیہ السلام دا واپس آیا تے اونا دے نال ایک قیدی ہے، اس قیدی نو لے آ کے مسجد نبوی دے اندر ستون دے نال بند دیتا جاندا ہے۔ اے صحیح روایات سندن مترن میں جڑی تواڈے سامنے پیش کرن لگا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو خبر دے دیتی جاندی ہے، اللہ دے نبی اسی ایک علاقے دا سردار پھڑ کے لے کے آئے ہاں، سونےاں بڑی وڈی سامی اسی لے کے آئے ہاں، کافراں دا ایک چودھری اسی پھڑ کے لے کے آئے ہاں، تے کی کیتا جے؟ سونےاں نو لے آ کے نا اساں مسجد نبوی دے اندر ایک ستون دے نال بند دیتا ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ٹھیک ہے انہوں بند چھڑیا جے نا، انہوں دا روٹی پانی دا خیال رکھیا جے، انہوں کسے قسم دی کھان پین والوں کسر نہیں لگنی چاہی دی، جی اللہ دے رسول انجی ہوئے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام آئے، مسجد دے اندر تشریف لے آئے، تے آپ آکے نام ہوتا ہے سمامہ، کی نا ہے؟ سارے بولو کی نا ہے؟ سمامہ بن آسال، اینو بند دیتا گیا ہے مسجد نبوی دے اندر، تھامنل بند دیتا گیا ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام آئے، آپ فرماندے نے سمامہ دس کی آل ہے، اے ہونے کو پتا کی آمد ہے؟ آمد ہے میں کوئی مریا مکیا نہیں، میں پنجابی دا ترجمہ سنا رہا تو انو، میں کوئی مریا مکیا نہیں، میرے پیچھے پورا ایک قبیل ہے، میں قبیلے دا سردار ہاں، اگر تسی میرے نال احسان کرو گے میں بھی احسان دا بدلہ احسان نال دیاں گا، اگر تسی مینوں چھڑ دیو گے میں احسان دا بدلہ احسان نال دیاں گا، تے جے مینوں قتل کرو گے تے اے نہ سمجھیا جے کہ میرا والی وارث کوئی نہیں، میں کوئی لوارث ہاں، میرے پچھلے آپ ہی بدلہ لے لیں گے۔ میرے پیغمبر
علیہ السلام نے کچھ نہیں آکھیا, آپ خاموشی اختیار کر کے چلے جاندے نے. اگلا دن پھر ہویا, پھر آ گئے میرے پیغمبر علیہ السلام میرے کول آ جاندے نے. ہاں بھائی دس ماما کی حال ہے, کی خیال ہے تیرا؟ آندا جی وہی گل ہے, اگر احسان کرو گے تے احسان دا بدلہ چکاواں گا, اگر تم مینوں قتل کرو گے میرا قتل دا بدلہ لین والے پیچھے موجود نے. میرے نبی نے پھر چھڑ دیتا ہے, کچھ نہیں آکھیا. تیسرا دن پھر ہویا ہے, میرے پیغمبر علیہ السلام پھر آئے نے. ہاں بھائی سمامہ دس کی حال ہے, کی خیال ہے؟ آندا جی وہی گل ہے, اگر قتل کرو گے تے قتل دا بدلہ پچھلے لے لیں گے, احسان کرو گے تے احسان دا بدلہ میں چکاواں گا. ہن میں جڑی گل سمجھانا چاہنا, میرے پیغمبر علیہ السلام نے 3 دن مسجد نبوی دے تھم نال اونوں بنائی رکھے ہے. پتہ جے کیوں؟ اس واسطے فجر دی نماز وچ میرے نبی قرآن پڑھن گے, اے قرآن سنے گا. مغرب دی نماز وچ میرے نبی قرآن پڑھن گے, اے قرآن سنے گا. عشاء دی نماز وچ میرے نبی قرآن پڑھن گے, اے قرآن سنے گا. 3 دن میرے نبی نے اینو رب دا قرآن سنایا, فجر وچ بھی سنایا, مغرب وچ بھی سنایا, عشاء وچ بھی سنایا. تے 3 دنوں تو بعد میرے پیغمبر فرماندے نے اینو چھڈ دیو, ایدیاں مشکاں کھول دیو, اینو آزاد کر دیو. سونیا ایڈا اوکھا بولدا رہیا ہے, پر میں کوئی گل نہیں چھڑ دیو. انہاں نے مشکاں کھول دتیاں صحابہ نے, تے اے نکلیا مسجد نبوی دے وچوں. تے تھوڑی دور ایک باغ ہے, اس باغ وچ جاندا ہے, اوتھے جا کے پانی شانی پیتا, منہ دھوتا تے بہ کے ساہ لیندا ہے, تے نالے سوچدا ہے. آندا جیڑا اخلاق محمد دا صلی اللہ اچھی بولو یار صلی اللہ ہو, اور جڑا درود نہیں جے پڑھدا میرے نبی دا نام سن کے لعنتی ہو جاندا ہے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. آندا جیڑا کردار محمد دا, جیڑا اخلاق محمد دا, اے دس دے کہ اے محمد بادشاہ نہیں, اے واقعی اللہ دا نبی ہے. کیونکہ بادشاہ دے ہو جے اخلاق نہیں ہویا کرتے, بادشاہ دے ہو جے کردار نہیں ہویا کرتے. اور بادشاہ تے اپنے سامنے کسے نو اچھی بولن نہیں دیندے. ہیں جی اویندے نہیں ہو؟ ساڈے پاکستان وچ بھی جڑا بادشاہ دے خلاف بول دے نا, راتوں رات سائیں چوک کے لے جاندے. کیوں جی؟ سویر نو لبدا ہی کوئی نہیں, بادشاہ نہیں بولن دیندے. پر میں تے ایڈا کھروا بولدا رہیا, انہیں مینوں آکھیا ہی کچھ نہیں, انہیں مینوں تنگ کیتا ہی نہیں, انہیں مینوں پریشان کیتا ہی نہیں. ایک گل سوچ کے نا تے اگے جان دی بجائے واپس آ گیا. تے بابا جی سامنے نقشہ کھچے ہے, اے سوچ کے نا تے واپس جو سوچ دا کی ہے, اندے ہندہ ثابت ہوتے سچ مچ رسول کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوے کو انہیں قرآن سنیا 3 دن میرے نبی دا. کنے دن سنیا؟ اچھی بولو. 3 دن قرآن سنیا تے 3 دن میرے نبی دا اخلاق ویکھیا. سانو کنے کو سال ہو گئے نے قرآن سن دیا ہیں جی, اے قرآن سنیا نا, اخلاق میرے نبی دا ویکھیا. ہن نتیجے دے پہنچ گئے. آندا ہوندا اے ثابت ہوتے سچ مچ رسول دنیا دا ہادی اللہ سندا مقبول, تنگ نہیں کردا پاویں حکم عدول. اے شان نبوت سونے ترس گزار دی چوک حبیب والی. تے سوچ کے پھر مڑیا مسجد وچ آمدا, اور سوچ کے پھر مڑیا, اور قرآن نے دل بدل چھڑے ہے. سوچ کے پھر مڑیا مسجد وچ آمدا, ادب تھی آن کے سلام سنامدا, اور خیر نل آئے سونیا پیر فرمامدا. ہونا پر جواب سنے آجے, کہیں دائے نہیں جان دین دی کشش سرکار دی. اندر رسیاں تے کھول چھڑیاں جے,
دل جیڑا قابو کر لیا جے اے ہن کسے پاسے جان نہیں دیندا اندر جان کہندا نہیں جان دیندی کشش سرکار دی چوک حبیب والی اچھا پھر آگے تے کتل آئے اندر کلمہ پڑھاؤ مینو کر لو مرید جی اور کلمہ پڑھاؤ مینو کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی جوگ حبیب والی سینے نو ٹھار دی میرے نبی نے کلمہ پڑھایا پردہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کیوں جی قرآن اثر انداز ہویا کہ نہیں ہویا میرے نبی دا قرآن پڑھیا تاثیر انہیں بکھائی ہے کہ نہیں بکھائی اے ساڑھے دنہ دے قرآن کیوں نہیں اثر انداز ہوندہ اللہ اللہ اسی ہر جمعے بھی قرآن سننے ہیں جلسے آج بھی قرآن سننے ہیں درس آج بھی قرآن سننے ہیں تبلیغ آج بھی قرآن سننے ہیں ایتلو قرآن سننے ہیں اتلو قرآن دی مخالفت کرنے ہیں آؤ ذرا سنو قرآن ہدایت بن کے آیا ہے قرآن کایا پلٹ دے میرے نبی کو جیڑا آندہ گیا قرآن سندہ گیا تے مومن بندہ گیا اور کی قرآن بن کے آیا ہے فرمایا وَشِفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ اے قرآن دی تاثیر ویکھو اے شفا بھی بن کے آیا کی بن کے آیا اچھی بولو سارے بولو ہم اللہ تے میرا خیال ان دعا منگی 12:15 ہو گئے ہاں جی بھائی پھر تو ساکھنا مولوی واجہ دی خلاف ورزی کرتے نے تے ایمی جو عثمانی صاحب تے تو فتوہ لانا جے تے دعا منگ لینے انشاءاللہ واہ تسی اگے انہیں سونی بیٹھے ہو ماشاءاللہ 10 منٹ کر لو اور نالے ہونا انہاں واسطے ضیافت بھی کرانی ہے اچھا یعنی چول والے پیندے نے بیٹھ ڈبیاں چلو جی چولاں دا انہوں انتظار ہے تے کر لئیے 10 منٹ اور بیان میں دساں پھر کہ شفا کمیں بن کے آیا ہو سکتا ہے کسے نو اللہ تعالیٰ قرآن تو آج شفائی عطا فرما چھڑے توجہ ہے جی آج لوگ آندے نے جی سانو شفاواں نہیں مل دیاں تے قرآن ساڑھے کراچ موجود ہے انشاءاللہ یہ بھی میں بات دسنی ہے کہ قرآن ساڑھے کراچ موجود ہے پر شفا پتر بہ جا لے چول نہیں ہوں لبنے لے بہ جا 10 منٹ اور بہ جا اللہ تینوں جزائے خیر دے ماشاءاللہ بڑے پیارے ساتھیو تسی اللہ تون جزائے خیر دے بڑی توجہ فرمانا فرمایا قرآن کی بن کے آیا فرمایا وَشِفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ اے قرآن شفا بن کے آیا اللہ جنہیں تھے بیٹھے نے مرد اور جتھے کوئی خواتین نے اللہ بچے جوان بڑھے سارے انو شفا کاملہ عجلہ عطا فرما اللہ کیمرے لگے نے ریکارڈنگ ہو رہی ہے جتھو تک آواز جائے اللہ سب بیمارانوں سے تے کاملہ عجلہ عطا فرما اللہ سارے مریضانوں روحانی جسمانی مرضہ تو شفا عطا فرما اب ایک شفا بن کے آیا ہے بخاری دی روایت سنان لگا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہوں چند ساتھیاں دے نال کسے جگہ تے کام بھیجے ہے تے اے جدو واپس اپنی مہم تو آ رہے ہیں رستے دے اندر آندیاں رات پہ جاندی ہے ایک پنڈو لنگ دے نے بے تے لنگ دیا پنڈ والے انواندے نے شام پہ گئی ہے سانو ایتھے رات گزارن واسطے جگہ مہیا کرو سانو کھانا بھی دیو سانو بستر بھی مہیا کرو اسی رات ایتھے رہنا چاہنے ہیں اسی مسافر ہاں تے پنڈ والے جڑے سن نا او بڑے کوئی کھروے قسم دے سن آندے نے ساڈے پنڈ تے ایہو جیا رواج کوئی نہیں تسی جاؤ کسے اور پنڈ ٹر جاؤ اساں تانوں روٹی بھی نہیں دینی
دینی, اساں تانوں بستر بھی نہیں دینا, اساں تانوں رہن واسطے رہائش بھی نہیں دینی. او جنڈیالا تے نہیں سی نا, ہاں پکی گل ہے نا. آئی اللہ تعالیٰ تہاڈیاں محبتاں قبول فرمائے. او کی آمدے نے ساڈے پنڈ کوئی نہیں رواج, جاؤ کسی اور پنڈ ٹر جاؤ. انہاں کیا جی ٹھیک ہے اسی اور کدھرے ٹر جانے ہاں. اے ٹر پے پنڈوں باہر جا رہے ہیں تے انہاں دے سردار نو ٹھوئے نے ڈنگ مار لیا ہے تے اے دا جناب حال برا ہونا شروع ہو جاندہ ہے. تے اے آمدے نے کوئی لبو, کوئی دم درود والا لبو, کوئی جنتر منتر والا لبو. ساڈے سردار نو بچنا چاہیے دے کدھرے ماری نہ جائے. تے وچوں ایک بندہ کہیں دے اے او جڑے شامی نہیں سن آئے, ایڈیاں ایڈیاں لمیاں داڑیاں والے, انہاں دیاں سلواراں بھی اونچیاں سن, شکلوں مومن لگ دے سن. او لگ دے کوئی ضرور دم درود جام دے ہون گے, اوے انہاں دا پتہ کرو. تے دوجے آندے نے انہاں نو تے تکا سا مار چھڑے ہے, ہن انہاں نو کیویں لبن ٹریے. انہاں نو تے آکھیا سی کوئی روٹی پانی نہیں, کوئی بستر نہیں, کوئی جگہ نہیں, ٹر جاؤ ساڈے پنڈاں. ہن انہاں نو کیویں لبیے؟ آندا کہ چلو لب لو, جے لب گئے تے انہاں کول معذرت کر لیں گے, تے جے ساڈا سردار انہاں دے دم نال بچ جائے تے سانو اور کی چاہیے. بندے دوڑائے گئے تے اے پنڈوں پہ باہر نکل دے نے, جا کے آمدے نے او مسافر ہو ساڈے سردار نو ٹھوئے نے ڈنگ مار لیا ہے, جے تواڈے کول کوئی دم شم ہے تے انہوں دم کر دے ہو. حضرت ابو سعید خدری کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں چونکہ سارے قافلے دا میں امیر سا, میں انہوں نے آکھیا بھئی گل لے وے پہلا تو سانو پانی دا گھٹ نہیں پیا, روٹی اساں منگی تساں نہیں دیتی, اساں کیا سانو رات رہن نو جگہ دیو تساں نہیں دیتی, تے ہون تسی آندے ہو ساڈے بابے نو دم کر دیو. دم اسی کران گے پر ہون فری نہیں کرنا, 40 بکریاں لواں گے. کنیاں بکریاں؟ 40 بکریاں لواں گے. انہاں کہا جی بابا بچ جائے جنیاں آکھو گے بکریاں دیاں گے. پہلا پانی بھی نہیں سن پین نو دین دے, ہن سردار لگے نا مرن, آندے نے او بچ جائے جنیاں آکھو گے دیاں گے. تے اے واپس آئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن رب دا پڑھنا شروع کر دیتا. پڑھ دے جاندے نے, اپنا لعاب دے ڈنگ اوپر لگاندے جاندے نے, قرآن پڑھ دے جاندے نے, او دے ڈنگ اوپر اپنا لعاب لگاندے جاندے نے. انہاں نے روٹیاں بھی کھوائیاں, بستر بھی دیتا, آرام بھی کروایا, خدمتاں بھی کیتیاں. تے جناب 2-3 دن اوتھے رہ, انہوں دم کر دینے پہ وہ ٹھیک ہو جاندے. چودھری ٹھیک ہو گیا, سردار ٹھیک ہو گیا, اٹھ کے کھلو گیا, زہر ختم ہو گیا. ہن اے آندے نے جناب آپ بکریاں جے لے لو, اساں تواڈے نال گل کیتی سی, بکریاں اگے لا لیاں. اپنے ساتھیاں نو کہندے نے نہ انہاں دا دودھ پینے, نہ انہاں نو کو کے کھانے. پتہ نہیں اساں زد وچ آ کے بکریاں رل تے لیاں نے, اور حلال بھی ہے نے کہ نہیں, جائز بھی ہے نے کہ نہیں. نبی پاک نو جا کے پوچھاں گے, جے حلال ہویاں تے استعمال کران گے. اے ٹردے مدینے جا رہے نے, میرے پیغمبر ویندے نے ابو سعید نے بکریاں دا اجڑ اگے لایا ہے, ابو سعید بکریاں لے کے آ رہے ہیں. آپ فرماندے نے اینو کلیا کیڑے کام سی, بکریاں لئی آوندا ہے. حضرت ابو سعید خدری آ گئے. ابو سعید کتنوں آئے ہیں؟ اللہ دے نبی جڑے کام تساں بھیجیا سی وہی کام کر کے آیا. بکریاں کتوں دی آندیاں نہیں سونیا, جو میں جو ہویا سارا کچھ تانوں دسنا. انج ایک بستی چوں گزردے ساں پے, انہاں ساڈی مہمان نوازی تو انکار کیتا, انہاں دے سردار نو ٹھوئے نے ڈنگ مار دیتا. انہاں آکھیا سانو دم کر دیو, اساں آکھیا پہلا تساں پانی بھی نہیں پوچھیا, ہن اسی تواڈے کول بکریاں لے کے دم کران گے. سونیا میں انہاں نو دم کیتا, بندہ انہاں دا بچ گیا. اللہ دے نبی بکریاں انہاں مینوں دتیاں, کھادیاں نہیں. اللہ دے نبی دودھ نہیں پیتا, لے کے اگے لا کے لے آیا. ہن تسی دسو کہ اے ساڈے لئی جائز نے کہ نہیں؟ تے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو سعید دم کا دا کیتا صحیح, کی پڑھ کے دم کیتا صحیح. حضرت ابو سعید فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آندے نے سونیا میں تے ایہی پڑھیا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین
انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سونیا فاتحہ پڑھدا جانا سا، لعاب لاندا جانا سا، رب نے شفاواں دے دتیاں نے تے سونیا بندہ انہاں دا ٹھیک ہو گیا۔ کیڑی گل تو؟ ٹھوئے دے ڈنگ تو، زہر تو شفا مل گئی ہے۔ کادے نال؟ سورۃ ال اچھی پڑھو سورۃ ال، سارے پڑھو سورۃ ال۔ تواڈے جو کنوں کنوں نہیں ہوندی؟ سارے نوں ہوندی ہے تے دم کرانا سے پیران نوں کیوں لب دے پھرتے ہو؟ آپ پیر جی ماریا جے پھوک اور تینوں نہیں فاتحہ ہوندی؟ کیوں تیرا ایمان اتنا کمزور ہے؟ تو آپ کیوں نہیں دم کرتا؟ جیڑی فاتحہ بابے نے پڑھنی ہے تینوں بھی دے ہوندی ہے نا، تو آپ پڑھ کے دم کر۔ اللہ اللہ وشفاء لما فی الصدور۔ اے قرآن کی بن کے آیا ہے؟ شفا۔ اچھی بولو کی بن کے آیا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اچھا سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیتے؟ جی اللہ دے نبی۔ فرمایا پھر میرا بھی بکریاں جو حصہ کٹ ہے۔ مطلب ہے دسیا کہ جائز نے مینوں بھی کھواتے آپ بھی کھا، حلال نے بکریاں، کیونکہ تو کو جادو منتر جنتر نہیں کیتا، تو رب دا قرآن پڑھے ہے۔ قرآن پڑھ کے جڑا دم کرے میرا رب شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آج جڑی میں شروع دے اندر آیت پڑھی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَالرَّحْمَةٌ۔ فرمایا اسا قرآن نو شفا بنا کے اتارے ہے، رحمت بنا کے اتارے ہے۔ رحمت دی بھی ایک مثال دے دیا جے آنکھوں تے دو چو منٹا جے کہ رحمت دی مثال دے دیا۔ ایک روایت بالکل صحیح ہے، حضرت اسید بن حضیر کہو رضی اللہ تعالی، رات دا ٹائم ہے، اب دیکھو نا جی میں ہون رات دا ٹائم ہے تے قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ کی پڑھیا جا رہا ہے؟ تانوں کی سنانے ہیں پہ؟ قرآن سنانے ہیں نا پہ؟ کوئی تانوں ہیر رانجے تے گلاں تے نہیں پہ سنان دے، کوئی دورے مرثیے تے نہیں سنا رہے، تانوں رب دا قرآن سنا رہے۔ سنو اے رات دا ٹائم ہے، قرآن پڑھ دینے پہ تے کوڑا بجے رسی واوا لمی ہو دی، کوڑا بجے تے بچہ ہونا دا یا دا نام ہے تے وہ بھی ستا ہے تے حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بعد روایتہ چاہتے سورۃ الکہف پڑھ رہے ہیں، بعد چاہتے سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں تے کوڑا اچھلن لگ پہندہ، ٹپن لگ پہندہ، ہنان لگ پہندہ۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاندے نے، اینو کی بنے ہیں، اینو پتہ نہیں کی ہوئے ہے تے ایک کوڑا بھی ایک خاموش ہو تے کوڑا بھی کھلو جاندے، اے پھر قرآن پڑھن لگ پیندے نے، کوڑا پھر اچھلن لگ پیندے، حضرت اسید پھر رک جاندے نے، کوڑا پھر کھلو جاندے، پھر قرآن پڑھن لگ پیندے نے، پھر اچھلن لگ پیندے، پھر خاموش ہوندے نے، کوڑا پھر کھلو جاندے۔ آخر ایک قرآن دی تلاوت چھڈ کے نا آندے نے میں ویکھاں تے صحیح کوڑے دی رسی بھی لمبی ہے، پتر میرا چھوٹا جہا کول ستا ہے، کدھر گھوڑے دا پیر ہو دیتے نہ آ جائے تے اونوں کدھر نقصان نہ ہوئے۔ میں ویکھاں تے صحیح گھوڑے نال مسئلہ کی ہے، اے کیوں نچدا پیا ہے، کیوں اے جناب شور کر رہے ہے؟ تے جدو فرماندے نے میں سجے کھبے ویکھیا کوئی شے مینوں نظر نہ آئی، میریاں نظراں آسمان وال اٹھیاں تے میں کی وینا ایک بدلی ہے، اس بدلی دے اندر چھوٹے چھوٹے دیوے پہ بلدے نے، او دے اندر چراغ روشن نے، اے بدلی آسمان وال بلند ہوندی جا رہی ہے، میرے ویندیاں ویندیاں اے بدلی آسمان دے اندر غائب ہو جاندی ہے۔ اینی دیر نو فجر دا ٹائم ہو جاندا ہے، مسجد نبوی دے اندر میرے نبی دے بانگے نے بانگ کہہ چھڑی ہے، اذان ہو جاندی ہے۔ حضرت اسید فرماندے نے میں اتھوں نکلیا مسجد دے اندر آ جانا وا، آ کے میں اللہ دے پیغمبر دے پیچھے نماز ادا کیتی ہے، نماز پڑھ کے میں نبی پاک دے کول بیٹھ جانا،
اللہ دے نبی اج اے منظر میں ویکھیا ہے، انج انج ایک معاملہ میرے نال بنیا ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا، کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے اقرا ابن حذیر، او ابن حذیر پڑھدا رہو۔ اللہ دے نبی میں پھر پڑھیا، گھوڑا پھر اچھلن لگ پیا، فرمایا اقرا ابن حذیر، ابن حذیر پڑھدا رہو۔ اللہ دے نبی میں پھر پڑھیا، گھوڑا پھر اچھلن لگ پیا، فرمایا اقرا ابن حذیر، ابن حذیر پڑھدا رہو۔ چھڑنا کیا ہوئے سونیا مینوں ڈر پیدا ہو گیا میرا بچہ کدھر زخمی نہ ہو جائے، گھوڑے دا پیر اتے نہ آ جائے، سونیا اس واسطے میں پڑھنا چھڑ دیتا۔ آپ فرماندے نے ابن حذیر پتہ ہی ایک ہی منظر تو اج ویکھ کے آئے ہیں، نہیں اللہ دے نبی تسی دسو نا کی منظر ہے؟ آپ فرماندے نے تلک الملائکۃ دنت لصوتک، اے ابن حذیر اے جو تو ویکھے اے رب دے فرشتے سن جڑا تیرے قرآن سنن واسطے زمین دے اتے اتر دے آ رہے سن، تیرے قرآن دیاں تلاوتاں سنن واسطے زمین تے آ رہے سن۔ اگر تو قرآن پڑھدا رہندا اے زمین تے آ جاندے، تیرے کول بہ کے قرآن سنن لگ پیندے، دن چڑھ جاندا، فجر ہو جاندی، روشنی ہو جاندی، تو قرآن پڑھدا رہندا، اے کول بہ کے سندے رہندے۔ اے ابن حذیر سارے مدینے والے انہاں نوں ویکھ لیندے، اے کسے کولوں نہ چھپ دے۔ اے ابن حذیر اے تیرا قرآن سنن واسطے رب دے فرشتے آسماناں تو آ رہے سن۔ او میں کی دسنا چاہنا، قرآن دی تاثیر ویکھ، ابن حذیر قرآن پڑھدے، رب دی رحمت دے فرشتے زمین تے اترتے نے۔ اج تیرے میرے قرآن پڑھیا رحمت دے فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ قرآن جتھے پڑھیا جائے اتھے رحمت دے فرشتے آندے نے، تیرے میرے کر کیوں نہیں آندے؟ قرآن نصیحت بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، پر تیرے میرے کو نہ نصیحت ہے، نہ شفا ہے، نہ ہدایت ہے، نہ رحمت ہے۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ نو جانن واسطے ایک لفظ دی لوڑ ہے، ایک لفظ دی۔ اللہ نے نہ دو آیتاں دے آخر تے پتہ کی فرمایا ہے؟ فرمایا للمؤمنین، سارے بولو کیا کیا؟ لیل، اچھی بولو لیل۔ فرمایا ہے قرآن نصیحت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، کنہ لئی؟ للمؤمنین، ایمان والیاں لئی۔ کنہ لئی؟ اچھی بولو کنہ لئی، اور گج کے بولو کنہ لئی۔ ہن جے تے مینوں تینوں نصیحت، ہدایت، شفا، رحمت مل دیے پئی، پھر تے اسی الحمدللہ ایمان والے ہاں۔ تے جے میرے تیرے کر قرآن موجود ہے پر شفا کوئی نہیں، قرآن موجود ہے ہدایت کوئی نہیں، قرآن موجود ہے رحمت کوئی نہیں، قرآن موجود ہے نصیحت کوئی نہیں، پھر غور کر تیرے اندر ایمان بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ ایمان ہوئے تے پھر تے بندہ خالی نہیں جاندہ، پھر تے فائدہ ہو ہی جاندہ۔ اللہ مینوں تانوں قرآن محبت نال پڑھن دی تے سمجھن دی توفیق عطا فرما دے، کہو آمین۔ ساڈے یزدانی مرحوم قرآن دے بارے پڑھ گئے نے، ہیں جی میں چاہنا کہ تانوں سنا دیا اے قرآن ساڈے واسطے کی ہے، خصوصاً اہل حدیثاں واسطے۔ فرماندے اے یزدانی مرحوم پڑھ دے ہوندے سن، اے راگ اہل حدیثاں دا، کی والا رب دا قرآن، بولو رب دا قرآن۔ اے راگ اہل حدیثاں دا، او چنگا پاگ اہل حدیثاں دا، اے قرآن گیت اہل حدیثاں دا، خوش نصیب اہل حدیثاں دا، اے قرآن کی ہے اے چین اہل حدیثاں دا، اے مان اہل حدیثاں دا، اے قرآن کی ہے اے فکر اہل حدیثاں دا، اے ذکر اہل حدیثاں دا، اے وجد اہل حدیثاں دا، اے قرآن اہل حدیثاں دا، اے مان اہل حدیثاں دا، رب رحمان اہل حدیثاں دا۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون۔ قرآن پڑھتا جنالے چاہتے سیڑیاں چڑھتا۔ اچھا جی ماشاءاللہ۔
جی اے حدیث بھائی نے ایک اشارہ کیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا. آپ دیکھو نا حافظ قرآن جڑے سنداں لے کے گئے نے قرآن یاد کیتا ہے نا اللہ انہاں نو قرآن دا عالم با عمل بنا دے. اے قرآن جدو سینے وچ محفوظ رکھ کے جان گے نا قیامت والے دن تے اللہ انہاں نو فرمان گے حافظ قرآن نو عالم قرآن نو عامل قرآن نو کی آکھے گا رب اقرا ورتک کما کنت ترتل فی الدنیا قرآن پڑھ دا جا جی میں دنیا جا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا سے سوار کے پڑھنا سے سونا کر کے پڑھنا سے ترتیل تجویز نال پڑھنا سے انج قرآن پڑھ دا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھ دا جا جتھے قرآن دی آخری آیت آئے گی اتھے میں جنت تیرا محل بنا دے وانگا. اور ایدہ ایک ترجمہ ساڑھے شیخ نے بھی کیتا ہے کہ اللہ فرمان کے قرآن پڑھ دا جا تے جنتیاں سیڑھیاں چڑھ دا جا جتھوں تو قرآن شروع کریں گا تے جتھے جا کے قرآن مکائیں گا جنی یہ جگہ بنے گی اونی جگہ میں جنت وجہ تینوں الاٹ فرما دیاں گا. کنا فائدہ ہے حافظ قرآن دا عالم قرآن دا. آؤ اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بناؤ عالم بناؤ انشاءاللہ تو آڈی بھی سور جائے گی آخرت اور انہ دی بھی سور جائے گی. اللہ منو تو انہوں کتاب و سنت عمل کرنے والا مسلمان بنا دے. لو جی اے ایک اعلان جی اے حافظ سمیع اللہ اے کی جی تسی کر دے ذرا اعلان میں نہیں کچھ سمجھ جائے دوست احباب صفاں دے وچ ہو جاؤ جماعت اللہ ضیافت دا انتظام ہے تے صفاں وچ ہو جاؤ گے تے ہاں جی بار بار ہی کرو تے بار ساڑھے جامعہ دے اتھوں دے طالب علم نے حافظ عزیر 5 منٹاں واسطے یہ بچہ آندا ہے اور تانوں تقریر سناندا ہے. اس تو بعد حضرت یزدانی صاحب حافظہ